نحمد ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 38 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقال الذی آمن یا قوم اتبعون، اور کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم تم سب چلو میرے ساتھ۔ اہدکم سبیل الرشاد، میں بتاؤں گا تمہیں راستہ بھلائی کا۔ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا، اے میری قوم بے شک صرف یہ دنیاوی زندگی ہے۔ متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، معمولی فائدہ اور بلا شبہ آخرت وہی قرار کا گھر ہے۔ کہا اس شخص نے جو ایمان لایا تھا، اے میری قوم میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ بتاؤں گا۔ فرعون کی قوم میں سے ایمان لانے والا پھر بولا اور کہا کہ دعویٰ تو فرعون بھی کرتا ہے، میں تمہیں سیدھے راستے پر چلا رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ فرعون بھٹکا ہوا ہے۔ میں جس راستے کی نشاندہی کر رہا ہوں وہ سیدھا راستہ ہے، اور وہ وہی راستہ ہے جس کی طرف تمہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں۔ اے میری قوم بے شک صرف یہ دنیاوی زندگی تو معمولی فائدہ اٹھانا ہے، اور بلا شبہ آخرت وہی قرار کا گھر ہے۔ یعنی جس کی زندگی چند روزہ ہے اور وہ بھی آخرت کے مقابلے میں صبح یا شام کی ایک گھڑی کے برابر، جس کو زوال اور فنا نہیں، نہ وہاں سے انتقال اور کوچ ہوگا، کوئی جنت میں جائے یا جہنم میں، دونوں کی زندگیاں ابدی ہوں گی، ایک راحت اور آرام کی زندگی ہوگی۔ یعنی کون سی؟ جنت والی، جن کا مقصد، جن کا منزل جنت ہوگا۔ اور دوسری شقاوت اور عذاب کی زندگی، موت اہل جنت کو آئے گی نہ اہل دوزخ کو، یعنی اہل جہنم کو، دونوں فار ایور ہیں، کسی کو بھی موت نہیں آئے گی۔ من عمل صیئة فلا یجزی الا مثلها، جس نے کی کوئی برائی تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس کی مثل۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، مگر اس کی مثل جس نے عمل کیا ہو نیک، کوئی مرد یا کوئی عورت۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، جبکہ وہ مومن ہو تو وہی لوگ سب داخل ہوں گے جنت میں۔ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، وہ سب رزق دیے جائیں گے اس میں بغیر حساب۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، اور اے میری قوم کیا ہے مجھ کو کہ میں بلاتا ہوں تمہیں نجات کی طرف۔ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم سب بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف۔ تَدْعُونَنِی لِأَکْفُرَ بِاللَّهِ، تم سب بلاتے ہو مجھے تاکہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ۔ وَأُشْرِکَ بِهِ، اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ۔ جس نے کوئی برائی کی تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا مگر اس کی مثل جس نے نیک عمل کیا، کوئی مرد ہو یا کوئی عورت، جبکہ وہ مومن ہو تو وہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، اور وہ رزق دیے جائیں گے اس میں بے حساب۔ یعنی برائی کی مثل ہی جزا ہوگی، زیادہ نہیں، اور اس کے مطابق ہی عذاب ہوگا جو عدل و انصاف کا آئینہ دار ہوگا۔ یعنی جو ایماندار ہوں گے اور اعمال صالحہ کے پابند بھی۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ اعمال صالحہ بغیر ایمان
محض اعمال صالحہ کے بغیر، محض ایمان یا ایمان کے بغیر اعمال صالحہ کی حیثیت اللہ کے ہاں کچھ نہیں ہوگی۔ عند اللہ کامیابی کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح اور عمل صالح کے ساتھ ایمان ضروری ہے، یعنی بغیر اندازے اور حساب کے نعمتیں ملیں گی اور ان کے ختم ہونے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہوگا۔ اے میری قوم، کیا ہے مجھ کو کہ میں بلاتا ہوں تمہیں نجات کی طرف اور تم بلاتے ہو مجھے آگ کی طرف؟ اور یہ کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے رسول کی تصدیق کرو، اس نے تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے جس کو بھیجا ہے، یعنی توحید کی بجائے شرک کی طرف دعوت دے رہے ہو، اور جو انسان کو جہنم میں لے جانے والا ہے، جیسا کہ اگلی آیت میں وضاحت کر دی گئی ہے۔ اور تم بلاتے ہو مجھے کہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ اور میں شریک ٹھہراؤں اس کے ساتھ، لیس لی بہ علم ولا انا ادعوکم، جس کا نہیں مجھ کو اس کا کوئی علم اور میں بلاتا ہوں تمہیں، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں بلاتا ہوں تمہیں خوب غالب رب کی طرف جو بہت بخشنے والا ہے۔ لا جرم ان ما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً صرف تم بلاتے ہو مجھے اس کی طرف نہیں ہے درست اس کے لیے پکارنا، دعوتم فی الدنیا ولا فی الآخرہ، دنیا میں اور نہ آخرت میں، وَأَنَّ مَرَّدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور بلا شبہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ کہ یقیناً سب حد سے بڑھنے والے وہی آگ والے دوزخی ہیں۔ فَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، پس ان قریب ضرور تم سب یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم سے، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی، إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور بلا شبہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، جس کا مجھے کوئی علم نہیں، اور میں بلاتا ہوں تمہیں خوب غالب بہت بخشنے والے رب کی طرف۔ العزیز نہایت غالب جو سب پر غالب ہے، الغفار اپنے ماننے والوں کو غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کر دینے والا اور ان کی پردہ پوشی کرنے والا، جبکہ تم جن کی عبادت کرنے کی طرف مجھے بلا رہے ہو بالکل حقیر اور کمتر چیزیں ہیں، وہ سن سکتی ہیں نہ جواب دے سکتی ہیں، کسی کو نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان پہنچانے پر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً وہ چیز ہے کہ تم بلاتے ہو مجھے اس کی طرف نہیں ہے درست اس کے لیے پکارنا دنیا میں اور نہ آخرت میں، اور بلا شبہ ہمارا لوٹنا اللہ کی طرف ہے، اور یہ کہ بلا شبہ حد سے بڑھنے والے وہی آگ والے یعنی دوزخی ہیں۔ لا جرم، یہ بات یقینی ہے یا اس میں جھوٹ نہیں ہے، یعنی وہ کسی کی پکار سننے کی استعداد ہی نہیں رکھتے کہ کسی کو نفع پہنچائیں یا الوہیت کا استحقاق ان کو حاصل ہو۔ اس کا تقریباً وہی مفہوم ہے جو اس آیت اور اس جیسی دیگر متعدد آیات میں بیان کیا گیا۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، سورہ قاف آیت نمبر 5۔ اور ان سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کی دعا نہ قبول کر سکے نہ اس کے پکارنے سے محض بے خبر ہیں۔ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، سورہ فاتر آیت نمبر 14۔
اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں، اور اگر بالفرض سن بھی لیں تو قبول نہیں کرتے، یعنی آخرت میں ہی وہ پکار سن کر کسی کو عذاب سے چھڑانے پر یا شقاوت پر کرنے پر قادر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ ایسی چیزیں سب بھلا اس لائق ہو سکتی ہیں کہ وہ معبود بنے اور اس کی عبادت کی جائے، جہاں ہر ایک کا حساب ہوگا اور عمل کے مطابق اچھی یا بری جزا دی جائے گی۔ یعنی کافر اور مشرک جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، اس طرح جو بہت زیادہ گناہ گار مسلمان ہوں گے جن کی نافرمانیاں اسراف کی حد تک پہنچی ہوئی ہوں گی، چاہے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے یا انہیں بھی کچھ عرصہ جہنم کی سزا بھگتنی ہوگی، تاہم بعد میں شقاوت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ کی مشیت سے ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ پس ان قریب ضرور تم یاد کرو گے جو میں کہتا ہوں تم سے، اور میں سپرد کرتا ہوں اپنا معاملہ اللہ کی طرف، بلا شبہ اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم میری باتوں کی صداقت اور جن باتوں سے روکتا ہوں ان کی شناعت تم پر واضح ہو جائے گی، پھر تم ندامت کا اظہار کرو گے، مگر وہ وقت ایسا ہوگا کہ ندامت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، پس بچا لیا اسے اللہ نے ان برائیوں سے جو ان سب نے تدبیریں کی۔ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءَ الْعَذَابِ، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ النَّارُ يَعْرُضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، وہ عذاب آگ ہے اور وہ سب پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام کو۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت۔ وَأَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، تم داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور وہ سب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے آگ میں۔ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، تو وہ کہیں گے کمزور لوگ ان سے جو سب بڑے بنے ہوئے تھے۔ پھر بچا لیا اس موسیٰ کو اللہ نے ان برائیوں سے جو انہوں نے تدبیریں کی، اور گھیر لیا آل فرعون کو برے عذاب نے۔ ان قریب وہ وقت آئے گا جب میری باتوں کی صداقت اور جن باتوں سے روکتا ہوں ان کی شقاوت تم پر ظاہر ہوگی، پھر ندامت کا اظہار کرو گے، مگر وہ وقت ایسا ہوگا کہ ندامت بھی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ یعنی اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، اسی سے ہر وقت استعانت یعنی مدد مانگتا ہوں، اور تم سے بیزاری اور قطع تعلق کا اعلان کرتا ہوں۔ وہ انہیں دیکھ رہا ہے، پس وہ مستحق ہدایت کو ہدایت سے نوازتا اور دلالت کا استحقاق کرنے والے کو دلالت سے ہمکنار کرتا ہے۔ ان امور میں جو حکمتیں ہیں ان کو وہی خوب جانتا ہے۔ یعنی ان کو قوم قبط نے اس مومن کے اظہار حق کی وجہ سے اس کے خلاف جو تدبیریں اور سازشیں سوچ رکھی تھیں، ان سب کو ناکام بنا دیا اور اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نجات دے دی، اور آخرت میں اس کا گھر جنت ہوگا۔ یعنی دنیا میں انہیں سمندر میں غرق کر دیا گیا، اور آخرت میں ان کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب ہے۔ اور عذاب آگ ہے، وہ پیش کیے جاتے ہیں اس پر صبح اور شام، اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا داخل کرو آل فرعون کو سخت ترین عذاب میں۔ اس آگ پر برزخ میں یعنی قبروں میں وہ لوگ روزانہ صبح و شام پیش کیے جاتے ہیں، جس پر عذاب قبر کا اثبات ہوتا ہے، جس کا بعض لوگ انکار کرتے ہیں۔ حدیث میں تو بڑی وضاحت سے عذاب قبر پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نعم عذاب القبر حق، صحیح بخاری حدیث 1372، ہاں قبر کا عذاب حق ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں فرمایا گیا، جب تم میں سے کوئی مرتا ہے تو قبر میں اس پر صبح و شام اس کی جگہ پیش کی جاتی ہے، یعنی اگر وہ جنتی ہے تو جنت، اور جہنمی ہے تو جہنم اس کے سامنے پیش کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ تیری اصل جگہ ہے،
جہاں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تجھے بھیجے گا۔ صحیح بخاری حدیث 1379، صحیح مسلم حدیث 2866۔ اس کا مطلب ہے منکرین عذاب قبر قرآن و حدیث دونوں کی صراحتوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سے بالکل واضح ہے کہ عرض علی النار کا جو معاملہ ہے وہ صبح و شام ہوتا ہے، قیامت سے پہلے کا ہے، اور قیامت سے پہلے برزخ یا قبر ہی کی زندگی ہے۔ قیامت والے دن ان کو قبر سے نکال کر سخت ترین عذاب یعنی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ آل فرعون سے مراد فرعون، اس کی قوم، اس کے سارے پیروکار ہیں۔ یہ کہنا ہے کہ ہمیں تو قبر میں مردہ آرام سے پڑا نظر آتا ہے، اگر اسے عذاب ہو تو اس طرح نظر نہ آئے، لغو ہے، کیونکہ عذاب کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہمیں نظر بھی آئے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح عذاب دینے پر قادر ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ خواب میں ایک شخص نہایت المناک مناظر دیکھ کر سخت کرب و اذیت محسوس کرتا ہے، لیکن دیکھنے والوں کو ذرا محسوس نہیں ہوتا کہ خوابیدہ شخص شدید تکلیف سے دوچار ہو رہا ہے۔ اس مشاہدے کے باوجود عذاب قبر کا انکار محض ہٹ دھرمی ہے اور بے جا تحکم ہے، بلکہ بیداری میں بھی انسان کو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ خود ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ صرف انسان کا تڑپنا اور تل ملانا ظاہر ہوتا ہے، اور وہ بھی صورت میں جبکہ وہ تڑپے یا تل ملائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے آگ میں تو کمزور لوگ کہیں گے ان سے جو بڑے بنے ہوئے تھے، إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ، بے شک ہم تھے تمہارے لیے تابع، تو کیا تم سب ہٹانے والے ہو؟ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ، ہم سے کچھ حصہ آگ سے۔ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ، کہیں گے وہ سب جو سب بڑے بنے ہوئے تھے، بے شک ہم کل فیہا ان اللہ قد حکم، سبھی اس آگ میں ہیں، بلا شبہ اللہ نے یقیناً فیصلہ کر دیا، بین العباد، بندوں کے درمیان۔ وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے، لخزنتها جہنم ادعوا ربکم یخفف، جہنم کے داروغوں سے تم سب دعا کرو اپنے رب سے کہ وہ ہلکا کر دے، عنا یوما من العذاب، ہم سے کسی دن عذاب سے۔ قالوا، تو وہ سب کہیں گے بے شک ہم تو تھے تمہارے تابع، تو کیا تم ہٹانے والے ہو ہم سے آگ کا کچھ حصہ؟ کہیں گے وہ سب لوگ جو بڑے بنے ہوئے تھے، بے شک ہم سب بھی اسی آگ میں ہیں، بلا شبہ اللہ نے یقیناً فیصلہ کر دیا ہے بندوں کے درمیان۔ اور کہیں گے وہ لوگ جو آگ میں ہوں گے جہنم کے داروغوں سے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہلکا کر دے ہم سے عذاب، ایک دن کچھ عذاب۔ قالو، تو وہ کہیں گے اولم تکو تأتیکم رسلکم بالبینات، بھلا کیا وہ نہیں تھے آیا کرتے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل کے ساتھ؟ قالو، وہ سب کہیں گے بلا، ہاں کیوں نہیں۔ قالو، وہ سب کہیں گے فادعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، تو تم سب خود ہی دعا کرو اور نہیں ہوگی دعا کافروں کی مگر بیکار میں۔ اور کیا بھلا نہیں آیا کرتے تھے تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل کے ساتھ؟ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں۔ وہ کہیں گے تم خود ہی دعا کرو اور نہیں ہوگی کافروں کی دعا مگر بیکار اور بے اثر۔ ہم ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے کیوں کر کچھ کہہ سکتے ہیں جن کے پاس اللہ کے پیغمبر دلائل اور معجزات لے کر آئے، لیکن انہوں نے پرواہ نہیں کی، یعنی بالآخرت وہ خود ہی اللہ سے فریاد کریں گے، لیکن اس فریاد کی وہاں کوئی سنوائی نہیں ہوگی، اس لیے کہ دنیا میں ان پر حجت تمام ہو چکی تھی۔ اب آخرت تو ایمان، توبہ اور عمل کی جگہ نہیں، وہ تو دارالجزا ہے، دنیا میں جو کچھ کیا ہوگا اس کا نتیجہ وہاں بھگتنا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ وہ دن آنے سے پہلے ہمیں اس کی بھرپور تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں آخرت کے ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔